ایمان دراصل بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھکنے کا نام ہے. یعنی ایمان نام ہے مان لینے کا، اور ماننے میں پہلا مرحلہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے. جو بارگاہ رسالت کا ادب پا گیا، جو بارگاہ رسالت کا احترام پا گیا، جس کو نسبت رسول عطا ہو گئی، جس کو آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور الفت کی دولت میسر آ گئی، وہ ایمان پا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، اپنے الہ کی طرف. توبہ کا لفظی مطلب بھی پلٹنا ہوتا ہے، لوٹنا ہوتا ہے. حاضرین مکرم، ہم جمعۃ الوداع کی ان بابرکت گھڑیوں میں اور رمضان المبارک کی ان سعادت والے لمحات میں رب کے حضور اپنی بخشش، مغفرت اور گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں. اور رب کا کلام، خالق کا کلام، مالک کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایمان سلامت ہے تو لوٹنے کی گنجائش موجود ہے، پلٹ آنے کا موقع موجود ہے. زندگی کے برس چاہے 60 گزر چکے ہیں، چاہے 70 گزر چکے ہیں، چاہے 40 گزر چکے ہیں، مگر تمہارے مالک کا دروازہ کھلا ہے. تمہارے خالق کی جو بارگاہ ہے وہ بڑی وسیع ہے، وہاں پہ عنایت جاری ہے، وہاں فضل بانٹا جا رہا ہے، مہربانی کی جا رہی ہے، اور رب بخشش دے رہا ہے، مہربانی کر رہا ہے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ، توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کیا ہے؟ توبہ کب ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے پاس پیش ہو جائے، اپنے مالک کے حضور پیش ہو جائے، اور اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی لغزشوں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، شرمسار ہو جائے. کسی بزرگ نے کہا نا کہ زندگی بندگی سے ہے اور بندگی شرمندگی سے ہے. کہ بندہ جب شرمندہ ہو جائے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو جائے، تو رب کی عطا اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے، رب کی بخشش اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. رب فرماتا ہے آمنو توبوا الی اللہ، ایمان والو لوٹ آؤ اپنے الہ کی طرف. رب کی بارگاہ منتظر ہے، رب کی بارگاہ آج بھی اپنے بندوں کے لیے اسی طرح منتظر ہے. بندہ ہے جو غافل ہے، اور یہ غفلت ہی ہے جو انسان کو دوسری راہ پہ لے جاتی ہے، جو گمراہی کی راہ ہے، جو گناہ کی راہ ہے، جو زوال، پستی اور تباہی کی راہ ہے. اور الہ کی جو راہ ہے وہ کامیابی کی راہ ہے، وہ فلاح کی راہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ الہ کا راستہ ہے، وہ دنیا و آخرت کی عزت کا راستہ ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. دنیا میں انسان بہت سارے کام کرتا ہے کہ میری نام بری ہو جائے گی، میری مشہوری ہو جائے گی، میری تشہیر ہو جائے گی، لوگ مجھے پہچانیں گے. رب فرماتا ہے عزت اللہ کے پاس ہے، عزت رسول کے پاس ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے. یعنی جو اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، عزت انہی کے پاس ہے. دنیا کا بڑا گھر بنا لیا کہ عزت مل جائے گی، بڑا منصب اور بڑا عہدہ حاصل کر لیا کہ عزت اور نام بری ہو جائے گی، اور دنیا کی دولت، پراپرٹی، جائیداد اکٹھا کر لیا کہ ان سے عزت اور نام بری ہو جائے گی. رب فرماتا ہے عزت الہ کے پاس ہے. اور یہاں فرمایا آمنو توبوا الی اللہ، لوگوں کس طرف جا رہے ہو؟ ایمان والو تم نے کون سی راہ اختیار کر لی ہے؟ تمہاری راہ تو الہ کا راستہ ہے، تمہارا راستہ تو الہ کا راستہ ہے. تم بھول گئے ہو، غفلت کا شکار ہو گئے ہو. انسان ہونے کے ناطے
نسیان انسان کی فطرت ہے۔ رب نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ بندہ گناہ ہی نہ کرے، رب نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ انسان بھولے ہی نہیں، بلکہ رب نے فرمایا آمنو توبو الی اللہ، لوٹ آؤ۔ لوٹ آنے میں ایک معنی یہ ہے کہ انسان پہلے غفلت کا شکار ہوا ہے، اور انسان پہلے بھولنے کا شکار ہوا ہے، اور یہ بھول کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، نافرمانی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے۔ رب کی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کہ ہمارے پاس وہ آئے جو ایسا ہو، جو ویسا ہو۔ رب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری شرط یہ ہے کہ ایمان والا لوٹ آئے، ایمان والا ہو لوٹ آئے، کیونکہ اس کی منزل یہی ہے، اس کی راہ یہی ہے، اور اس کا جو اصل راستہ ہے، اس کا اصل جو مقام ہے وہ یہی ہے۔ اور انسان کا اصل مقام ہے ہی کیا؟ قرآن نے کہا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تخلیق کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور انسان غفلت کا شکار ہو گیا، انسان گمراہی کا شکار ہو گیا، انسان بھول گیا، نسیان کا شکار ہو گیا۔ اس کے باوجود پروردگار کی جو رحمت ہے، پروردگار کی جو رحمت کی وسعت ہے، وہ پھر بھی منتظر ہے کہ آمنو توبو الی اللہ، اپنے رب کی طرف لوٹو، توبۃ نصوحا، اور اس طرح لوٹو کہ جو اپنے پہلے اعمال ہیں نا، ایک دفعہ ان پہ شرمندہ ہو جاؤ، ایک دفعہ ان پہ شرمسار ہو جاؤ، اور یقین کیجئے ہر دور میں انسان کی کامیابی اور انسان کی فلاح اور ہدایت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، شرمسار ہو جائے، رب کی بخشش اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ بزد ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اعمال پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور ایک اور جو بات آج کے دن سمجھنا اور کہنا بڑا ضروری ہے، گناہ ہر دور میں ہوا ہے، اور ہر دور کے انسان نے کیا ہے۔ یہاں بھی رب نے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم لے کر آؤ اپنی گمراہی، تم لے کر آؤ اپنے گناہ، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، وہ پھر بھی تمہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح، اپنے گناہوں پہ نادم ہو تو صحیح، شرمسار ہو تو صحیح۔ عزیزی مکرم، ہمیشہ سے انسان گمراہی کا شکار ہوتا رہا ہے، لیکن اس سے پلٹنا، اس سے لوٹنا اور اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا، یہ انسان کی بلندی ہے، انسان کی کامیابی ہے، انسان کا عروج ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے۔ ایک عجیب روش اور ایک عجیب فکر کا ہمیں سامنا ہے کہ ایک گناہ ہے، ایک نافرمانی ہے، ایک فرائض واجبات میں کوتاہی ہے، اور پھر ایک اس پر ڈٹ جانا ہے۔ فرض کریں ہم سمجھنے کے لیے ایک بات کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پنجگانہ چھوڑ دیتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور معافی طلب کرے، تو یقیناً رب کی بارگاہ سے کبھی نہ کبھی اسے معافی مل ہی جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پہ بزد ہو جائے اور اس کی توجیہات کرے، نماز کیا ہے جی، اس کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا لینا ہے، جنہوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے کیا لیا ہے۔ یہ تعویلات، یہ گمراہی کی وہ حد ہے جہاں سے لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ روزہ فرض عبادت ایک انسان نہیں رکھتا، شرعی عذر کے بغیر چھوڑ دیتا ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے، بربادی ہے، زوال ہے، پستی ہے، انسان کی ناکامی ہے۔ اب انسان کی منزل کیا ہے اور انسان کا مقام کیا ہے کہ انسان اس پہ شرمندہ ہو جائے کہ میں یہ عمل نہیں کر سکا، میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے، میری ناکامی ہے، بجائے اس کے انسان اس پر بزد ہو جاتا ہے
نہیں جی اس سے کیا ملا ہے، جنہوں نے پہلے روزے رکھے ہیں انہیں کیا حاصل ہوا ہے۔ ایسی تعبیرات یہ گمراہی کی وہ منزل ہے جہاں سے انسان کا لوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ رب کا کلام بتاتا ہے کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ، تمہارے پاس گمراہی ہے، سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے پاس گناہ ہے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہارے رب کے پاس جنت ہے، انعام ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبۃ نصوحا، اپنے اعمال پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ شرمندگی، ندامت اور سر جھکا لینا، اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دینا۔ اب یہ مالک کا کام ہے، یہ پروردگار کا کام ہے کہ وہ بخش رہا ہے یا نہیں بخش رہا۔ بندے کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حضور پیش کرے۔ زندگی کا جو بھی وقت ہے، جو بھی لمحہ ہے، چاہے جوانی ہے، بڑھاپا ہے، نوجوانی ہے، عمر کا کوئی حصہ ہے، بندے کے ذمہ کام یہ ہے کہ جب بلاوا آئے بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کرے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے، اپنے اعمال کی کمی پر شرمندہ ہو جائے۔ حاضرین مکرم، آج کے دن ایک بات اور سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ معاشرے میں ایک روش، ایک فکر ایسی عام کی جا رہی ہے کہ ایک طرف ٹھیک ہے انسان پہلے بھی گناہ کر رہا تھا، اعمال کی کمی تھی، علم کی کمی تھی، آگاہی اور شعور کی کمی تھی، لیکن اب ایک عجیب روش یہ ہے کہ ہم اعمال کا انکار کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس کو توجہ سے سمجھیے گا، اس کو الحاد کہتے ہیں، لادینیت کہتے ہیں، مذہب بیزاری کہتے ہیں، مذہب سے دوری کہتے ہیں، اور یہ ایمان سے انسان کو دور لے جانے والا ہے۔ انسان سے فرض اعمال میں کمی ہو گئی، انسان اس پہ شرمندہ ہو جائے، انسان سے نماز میں کوتاہی ہو گئی، انسان اس پہ شرمندہ ہو جائے اور اپنے رب کے حضور معافی طلب کرے۔ روزے میں انسان سے کوتاہی ہو گئی، انسان اپنے رب کے حضور شرمندہ ہو جائے اور اپنی معافی طلب کرے۔ یہ ہے انسان کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے، انسان کے ذمہ جو عمل ہے، اور بجائے اس کے کہ انسان شرمندہ ہو، بجائے اس کے کہ انسان اپنے اعمال کی کمی کا ادراک کرے، شعور رکھے، اس کے بعد بجائے انسان اپنے اعمال پہ ڈٹ جائے، بضد ہو جائے اور اپنی کوتاہی، اپنی ناکامی اور اپنی غلطیوں کا کوئی دوسرے انداز سے تعویل کرنا شروع کر دے، کوئی اپنے عقل سے ڈیفینیشن کرنا شروع کر دے کہ ان اعمال کا مقصد کیا ہے، ان سے حاصل کیا ہونے والا ہے، ان سے کیا ملا ہے، تو یہ یاد رکھیے فرائض کا انکار انسان کو ایمان سے باہر لے جاتا ہے۔ ایک ہے انسان کے اعمال کی کمی کہ انسان عمل نہیں کر رہا، ایک یہ ہے کہ انسان اعمال کا انکار کر دے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک نئی روش یہ ہے کہ ہم معاشرتی طور پر گناہوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، جرائم کو ہم گنجائش دے رہے ہیں، اور وہ گناہ، وہ جرائم کئی طرح کے ہیں۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو بہرحال اس کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ میں نہیں پڑھ رہا، میں شرمندہ ہوں، میں شرمسار ہوں، اور بجائے اس کے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اسے کہہ رہے تھے کیا حاصل کر لیا ہے، نماز سے ملا کیا ہے، اور ہم بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ معاشرتی گناہ ہے۔ ویسے بڑی آسانی سے ہم جملہ کہہ دیتے ہیں ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، جانا ہر ایک نے اپنی قبر میں ہے، لیکن فرائض کا انکار اگر آپ معاشرتی طور پر کر رہے ہیں تو یہ ہم مجموعی طور پر رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تلاوت ہے، روزہ ہے، اعمال جتنے ہیں ہم ان میں کمی کر رہے ہیں تو ہمیں ان پہ شرمندہ ہونا ہے، ہم نے ان پہ شرمسار ہونا ہے اور ان کی تائید نہیں کرنی۔ اس کی دوسری مثال آپ دیکھیے، معاشرے میں جھوٹ ہے۔ اب یہ دوسری صورت ہے نا، ایک اعمال فرائض واجبات ہے، ایک دوسری صورت ہے کہ جو مکروہات ہیں، جو منع کیے ممنوعات ہیں، جو حرام ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہم اس کا یہ ذاتی عمل ہے، یہ کہنے سے ہم اس کے تائید کرنے والے ہو جاتے ہیں، ہم اس کے سپورٹر ہو جاتے ہیں، ہم اس کے پروموٹر ہو جاتے ہیں، ہم اس کو موقع دیتے ہیں۔
یاد رکھیے گناہ کی ایسی کسی کیفیت میں، جس طرح حدیث پاک میں بتایا گیا نا کہ مومن کی ایک کیفیت بتائی گئی کہ مومن گناہ کو اپنے ہاتھ سے روکے گا، ایک اس کے ایمان کا درجہ ہے، اگر اس پہ نہیں ہے اس پہ کم تر یہ ہے کہ وہ زبان سے اسے روکے گا، ہاتھ سے روکے گا، اگر اس پہ نہیں ہے تو وہ زبان سے برا بھلا کہے گا، اسے روکے گا، اگر اس پہ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے دل سے اس عمل کو، اس جرم کو، اس گناہ کو برا سمجھے گا، برا خیال کرے گا۔ اب ہم نے معاشرے میں کیا کیا کہ ایسے گناہوں پر، ایسے جرائم پر، ان گناہ کرنے والوں کی ہم تعیین کرنے والے ہو گئے، جھوٹ کے بھی، چوری کے بھی، چغلی کے بھی، غیبت کے بھی، اور اسی طرح جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان پہ جو عمل نہیں کر رہا، جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو روزہ نہیں رکھ رہا، جو تلاوت نہیں کر رہا، جو تسبیح نہیں کر رہا، ہم نے ان کی بھی تعیین کرنی شروع کر دی۔ یاد رکھیے یہ اعمال، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کا ذاتی فعل ہے۔ یاد رکھیے اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، یہ ذاتی دین والی بات نہیں ہے۔ ذاتی دین کا فلسفہ، آئیڈیالوجی، تھیوری اور ہے، وہ اور مذاہب ہیں، یہ دین فطرت ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کا ثواب زیادہ ہے؟ اجتماعیت ہے، نہیں نماز اپنی اپنی ہے تو گھر میں پڑھ لینی تھی۔ حج کا کیوں اجر و ثواب ہے؟ اجتماعیت ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک بندے کا فعل اپنا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے؟ یہ معاشرتی اعمال ہے اور ان کے ذمہ دار پورا معاشرہ ہے، ایک فرد نہیں ہے۔ ہمارے سامنے چوری ہو رہی ہے، ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے فرائض کا مذاق ہو رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ کہتے 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 ہم نے ان سارے اعمال کو اپنے معاشرے میں گنجائش دے دی ہے، ہم نے ذہنوں میں ان کو اپنی سوچ میں گنجائش دے دی ہے۔ اب وہ گناہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتے۔ حضرت بایزید بستامی ایک بزرگ گزرے، اب معاملہ یہ ہوا نا کہ ہم نے اولیاء کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا، ان کا ہم نے راستہ چھوڑا، ان کی باتیں چھوڑی، یہ بابوں کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، بھئی ان میں ہی تو سارا دین آپ تک پہنچا ہے۔ حضرت بایزید ایک بزرگ، آپ فرماتے ہیں میں ایک نوجوان سے ملا، اس سے پوچھا بھئی تمہارے علاقے میں یہ جھوٹ جو ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا جس قدر پیشاب ناپاک ہے اسی قدر ہم اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، کہ کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ دھونے کے قابل رہتا ہے، ہم یہ اپنے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ اس قدر ہی ناپاک اور غلیظ ہے۔ آج ہم نے معاشرے میں گنجائش دے دی ہے، کوئی نہیں جی اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اب یہ ذاتی عمل کہتے کہتے ہم نے بات فرائض تک لے گئے کہ لوگ اب فرضیت کا انکار کر رہے ہیں، نماز کی فرضیت، روزہ کی فرضیت، حج کی فرضیت، ایون کہ اب اس سے آگے اس میڈیا کی یلغار نے ہمارے مذہب کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اس کو مشکوک بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں کہا، ہم نے جرم کو جرم نہیں کہا، ہم نے نافرمانی کو نافرمانی نہیں کہا۔ حاضرین مکرم، جمعۃ الوداع کے اس موقع پر ایک بات، ایک پیغام جو پہنچانا مقصد تھا وہ یہ کہ ہم اپنی اس معاشرتی ذمہ داری کو پوری کریں۔ ہم فرائض میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، لیکن فرائض کے انکار کی معاشرے میں گنجائش نہیں ہے۔ جھوٹ گناہ ہے، کوئی بول رہا ہے، کسی سے سرزد ہو گیا، اسے کہیں بھائی معافی مانگ لو، توبہ کر لو، گناہ ہو گیا ہے، لیکن اسے گنجائش مت دیجئے کہ یہ جائز ہو گیا ہے، اس کی تائید مت کیجئے۔ یہ جو تائید ہے معاشرے میں کسی گناہ کی تائید، یہ معاشرتی گناہ بناتی ہے، اور معاشرتی گناہ رب کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ جمعۃ الوداع کا موقع کہ جب ہم رب کی حضور، جیسے میں نے عرض کیا کہ معافی طلب کرنے آئے ہیں، بخشش اور نجات طلب کرنے آئے ہیں، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس گناہوں کی معافی کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے یہ سورہ تحریم کی اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا توبۃ نصوحا، کہ جو کچھ پہلے ہو چکا
اس پہ شرمندہ ہو جاؤ، اس پہ شرمسار ہو جاؤ، رب تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو اس بات کا عہد لے کے آؤ کہ جو کچھ سرزد ہو چکا ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ اب وہ چاہے فرائض کی کوتاہی ہے، وہ واجبات کی کمی ہے، چاہے وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی تائید ہے، ہم وہ بھی نہیں کریں گے۔ اور اس میں پہلا کام کیا ہوگا؟ یہ آج کے دن کا بڑا خاص میسج اور پیغام لے کر جائیے کہ توبہ اس وقت قبول ہونے والی ہے جب ہم آئندہ کسی کے گناہ میں اس کی تائید نہیں کریں گے، اس کی حمایت نہیں کریں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بھائی تم برا کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم فرض چھوڑ رہے ہو، اور ظالم کو ظالم کہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اور آج کا دن جمعۃ الوداع کا یہ خاص میسج لے کر جائیے کہ دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کی حمایت میں ہیں۔ یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ مومن کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ مظلوم چاہے کشمیر کا ہے چاہے فلسطین کا ہے، وہ مظلوم ہے۔ شیخ احمد یاسین ایک فلسطین کے بڑے مجاہد، ان کا کل میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا میں نے بچپن میں یہ سنا، یہ پڑھا کہ غزہ پر، بیت المقدس پر یہود کا قبضہ ہے۔ اب ہماری اویئرنس بہت زیادہ ہے لیکن یہ کم ہے۔ بیت المقدس کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی مراد ہے، اور آج وہ یہود کے قبضہ میں ہے۔ شیخ احمد یاسین کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں یہ سنا کہ بیت المقدس یہود کے قبضے میں ہے، باقی مسلمان آزاد ہیں، لیکن جب میں باشعور ہوا تو مجھے پتا چلا کہ صرف بیت المقدس ہی آزاد ہے، باقی سارے عرب اور مسلمان یہود کے زیر تسلط ہے۔ کیا وجہ؟ کہ آج مسلمانوں کی آذان پہ پابندی ہے، مسلمانوں کی نماز پر پابندی ہے، مسجد اقصی اور بیت المقدس پر پابندی ہے، نمازیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کوئی مسلمان، جیسے میں نے کہا کہ ہم معاشرتی گناہ کا شکار ہیں، ظلم کو ظلم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک کی مجبوریاں ہیں، ہر ایک کے تعلقات ہیں، سارے امریکہ کے جو ہے مجبور ہیں، سارے IMF کے مجبور ہیں، اور سارے ان سے پیسے لے کر ان کے محتاج ہیں، سارے عرب اور سارے مسلمان۔ تو عزیز مکرم، یہ جمعۃ الوداع، یہ القدس کی آزادی کا ایک پیغام، اور دوسری طرف ہمارے گناہوں کے کفارے کا ایک طریقہ کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں۔ اب اس حمایت کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہماری حکومتیں آواز نہیں اٹھا سکتی، بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز کو مظلوموں کی حمایت کے لیے بلند کریں، چاہے وہ کشمیر کا مظلوم ہے، چاہے وہ فلسطین کا مظلوم ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کا مظلوم ہے، ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اور قبلہ اول کی آزادی مسلمان کا ٹارگٹ ہے، مسلمان کا مقصد حیات ہے، اور یہ ہمارے ذمہ قرض ہے کہ قبلہ اول کو یہود و نصارہ سے پاک کرا کے فلسطینیوں کو ان کا حق دلانا ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں ہر جگہ UN کے چارٹر کے مطابق، انٹرنیشنل لاز کے مطابق، ہر انسان کو اس کی اپنی ایڈنٹی، اس کی شناخت کا حق حاصل ہے، لیکن کشمیر اور فلسطین کے مسلمان اپنی بقا کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں جس میں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس میں ان کی شناخت ختم کی جا رہی ہے۔ سبب کیا ہے کہ ہم مسلمان ان کے لیے اپنی آواز بلند کرنا بھی بھول گئے ہیں۔ تو اپنی گناہوں کی معافی کے طلب کا طریقہ یہ ہے کہ کفارے کے طور پر ہم رب کے حضور یہ پیش کریں اپنا عہد کہ ہم ہر گناہ میں کسی کے گناہ کے تائید کرنے والے نہیں ہوں گے اور کسی ظالم کی حمایت کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ مظلوم کشمیر کا ہے چاہے وہ مظلوم فلسطین کا ہے۔ رب تعالیٰ